بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ پچھلے سبق میں تختی نمبر 9 اظہار، یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ پورے سبق کا اجرا کرایا گیا ہے اور بہت ہی آسان زبان میں، تاکہ سننے والوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 10 اخفا۔ تختی نمبر 10 اخفا۔ اخفا کہتے کس سے ہیں؟ سب سے پہلے اسے جان لیتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو 15 حروف ہیں اسے حروف اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کب کیا جاتا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ بہت ہی غور سے سنیں اور اسے یاد بھی کرنا ہے، تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اور جہاں یہ حروف آوے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ کر اخفا کر سکیں، ہمیں شک و شبہات نہ رہے۔ تو اسے پختہ یاد کرنا ہے اور سمجھ کر بھی یاد کرنا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہوا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور سن لیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے انت منذر کراما کاتبین۔ اخفا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی نوک، اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تب جا کر اخفا صحیح ادا ہوگا۔ یہ جو زبان کی نوک ہے اسے نون کے مخرج کے قریب لے جائیں گے، نون کے مخرج کے قریب لے جائیں گے، اور اتنا قریب لے جائیں گے کہ ہلکا سا وہاں زبان کی نوک لگنی چاہیے، الگ نہیں رہنی چاہیے، ہلکی سے لگنی چاہیے۔ ایک دم سخت نہیں لگائیں گے، زور سے نہیں لگائیں گے۔ زور سے لگائیں گے تو وہ اظہار ہو جائے گا۔ تو کیا زبان کی نوک کو ایک دم ہلکا لگانا ہے برائے نام، تب جا کر اخفا ادا ہوگا۔ زبان کی نوک اٹھنی بہت ضروری ہے، زبان کو اٹھانا بہت ضروری ہے۔ جیسے انت منذر، یہ زبان ہے یہ اٹھے گی، اور جب زبان نیچے رہ جائے گی تو وہ صرف ایک آواز ہوگی، مہمل آواز، وہ اخفا نہیں کہلاتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے اخفا کی ادائیگی کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خوب مشق کریں گے، خوب اخفا کا مشق کریں گے، تب جا کر اخفا صحیح ادا ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اخفا یہی ہے، زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اس طرح اخفا ادا کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ زبان کی نوک اٹھانی بہت ضروری ہے۔ انت منذر، یہ جو زبان کی نوک اٹھ رہی ہے یہ اٹھانی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا اخفا کا قاعدہ، اس کے حروف اور کس طرح ادا کرنا ہے اس کے قواعد، یہ اپنی زبان میں جو بہت ہی آسان ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا، اس کی عبارت کیا ہے۔ تو چلیے کتاب میں ایک نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔
تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا تختی نمبر 10 اخفا. یہ جو میں نے بتایا وہ تو اس طرح یاد کریں تو زیادہ آسانی ہوگی، لیکن اس میں پوری بات نہیں ہے، تو جتنا ہے وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں. تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. پہلا جو تھا اظہار وہ تھا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اور یہ ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. اب یہاں دیکھیں آپ، یہاں اخفا نہیں بتایا گیا اخفا کسے کہتے ہیں، بس یہاں حروف اخفا 15 ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. اس میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اب یہاں بریکٹ میں جیسے دیکھے لکھا ہوا ہے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر. نوک زبان، یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اخفا کیسے ادا کرنا ہے. نوک زبان تالو سے ہٹا کر ادا کرنا ہے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. تالو سے ہٹائیں گے تو ہم نے کیا کہا کہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج کے قریب لے جائیں گے، لیکن تالو میں نہیں لگائیں گے. زبان کی نوک اور جو نون کا مخرج کیا ہے، ایک ناف سے دوسرے ناف تک دانتوں کے مسوڑھا ہے، تو مسوڑھے کے قریب زبان کی نوک لے جائیں گے اور تالو سے ہٹائے رکھیں گے. جب ہٹائے رکھیں گے تب جا کر یہ اخفا ادا ہوگا. تو یہ پنکھا کریں گے تو یہ تو زبان نیچے رہ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ اخفا کا جب مشق کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اخفا صحیح کیا ہے. اب یہاں دیا ہوا ہے کہ اخفا کی مقدار 1 الف ہے. اخفا کی مقدار 1 الف کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اخفا کرتے ہوئے غنہ ہوتا ہے، اور جو غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے بقدر کریں گے. 1 الف کے مقدار غنہ کریں گے تب جا کر پورا اخفا ادا ہوگا. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے انت منذر کراما کاتبین، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا یہ اخفا کا ہی بیان ہے. یہ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا ہجے، رواں اور اجرا پورا کرایا جائے گا. جیسے قاعدہ نمبر 1 میں مکمل اجرا کرایا گیا تھا، اسی طرح اس تختی کا بھی مکمل اجرا کرایا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.